فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد علیہ رحمت ہے نا، جب آپ رات کا وقت ہوتا اپنے بستر پہ بیٹھتے تو آپ مسائل کے اندر غور و فکر کرتے، جب کسی مسئلے کا حل مل جاتا اچھل کر دوبارہ بیٹھ جاتے، فرماتے کہاں ہے بادشاہ؟ اتنی خوشی ان کو محل پہ نرم و نازک بستر پہ بیٹھ کر نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے ایک مسئلہ حل کرنے میں ہوئی ہے۔ یہ تو علماء کی شان ہے، جو سمجھتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ انسان کے اوپر رکت کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگر میں تفصیل میں جاؤں، کیونکہ میں نے وقت نہیں لینا، مجھے معلوم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بڑا مختصر ہوتا ہے، تو تفصیل میں جاؤں تو صرف اتنا کہہ دوں کہ فرشتوں کا نزول لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جبریل امین بھی آتے ہیں، اور جبریل امین بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جس بندے سے جبریل کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات کہ انسان کو یہ اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے۔ انسان جب یہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اب تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھیں نا، پھر آپ کو پتا چلے کہ بڑے بڑے قاری قرآن اس دنیا کے اندر موجود تھے، اور پھر قرآن کو سمجھنے والے موجود تھے۔ اگر قرآن سمجھا جائے نا تو حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، میں قرآن کھول کے بتا دوں گا وہ کس مقام پہ پڑی۔ تو قرآن کے اندر تو اللہ پاک نے ہر چیز کا جو ہے وہ علم عطا کر رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج افسوس کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے، علماء کی قدر و قیمت نہ رہی، لوگ بڑے بڑے ایکٹر اور فنکاروں کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑے بڑے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ کاش کہ کبھی کوئی اہل قرآن کو بھی پہچان سکتا کہ یہ جو مدینے کی یہ جو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر جو قرآن کی صدا دیتے ہیں اور جو ان کے پاس پڑھتے ہیں، پھر زمانے کے امام وہی بنا کرتے ہیں۔ وہ ایک باپ ہے نا، اس کے دو بیٹے ہیں، اور وہ باپ بڑا مالدار تھا، بلکہ بعض نے لکھا کہ وہ بڑا بادشاہ تھا، اور اتفاق ایسا ہوا بادشاہ نے مرتے وقت دونوں کو کہا کہ تم میں سے کوئی تو بادشاہی سنبھال لے، تو بڑے نے بادشاہی کو سنبھال لیا، لیکن چھوٹے نے مسجد کو جا کے سنبھال لیا۔ مسجد مومن کا اس نے جا مسجد کو سنبھال لیا۔ جب اس نے مسجد کو سنبھالا نا تو اتفاق ایسا ہوا، اس کے آگے بڑے کے آگے نوکر چاکر سب کچھ موجود تھا۔ تو ایک دن چلتے ہوئے وہ مسجد کے قریب سے گزرتا ہے، چھوٹا بھائی مسجد کی جو پھٹی ہوئی چٹائی ہے اس پہ بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ بڑے کے چاروں طرف نوکر چاکر خدام اور سپاہی پہرے دار موجود تھے۔ دروازے کے قریب آ کر اپنے بھائی کو بڑے طنزیہ انداز سے کہنے لگا، او تیری یہ زندگی اچھی ہے یا دیکھ لوگ میرے آگے موجود ہیں، آگے پیچھے پھر رہے ہیں، کیا یہ میری زندگی اچھی ہے؟ تو وہ اپنی مسند سے اٹھتا ہے چھوٹا، جو اس نے جواب دیا دل پہ نقش کرنا، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس نے اٹھ کے کہا، سن بات یہ ہے، تو نے فرعون اور حامان کی سیٹ سنبھالی ہے، میں نے رسول اللہ کی سیٹ سنبھالی ہے۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، تو دولت لے کے بیٹھ جا، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے، کتنا بڑا یہ بادشاہ تھا، اس کا بیٹا سب کچھ، سب بادشاہی اور نرم و نازک بستر چھوڑ کے اولیاء کی صف میں آ گیا۔ بات یہ ہے کہ جب دل پہ چوٹ لگے تو پھر دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جب دل کی کھڑکی کھلتی ہے نا تو پھر انسان کے سامنے اور کوئی چیز نہیں رہا کرتی۔ ابراہیم بن ادم چھت پہ بیٹھے اپنے محل کی چھت پہ، اور اپنے باہر دروازے پہ دیکھا ایک فقیر ہے، اس نے سوکی روٹی پانی کے اندر بھگو کے کھائی، پھر پانی پیا، پھر اپنا اینٹ کا سرہانہ لگایا، اس کے اوپر کپڑا رکھا اور سو گیا۔ ابراہیم بن ادم اوپر سے نیچے اترتے ہیں، اس فقیر کو بلایا، بلا کے کہا تو نے روٹی کھائی؟ کہا الحمدللہ میں نے روٹی کھائی۔ پانی پیا؟ پانی پی لیا۔ تیری پیٹ کی آگ بجھ گئی؟ کہا بجھ گئی۔ پھر تو آرام سے سو گیا؟ کہا ہاں سو گیا۔ ابراہیم بن ادم اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے وہ ایک روٹی سے تیرا گزارا
گزارا ہو جاتا ہے بادشاہی لے کے کیا کرنی ہے، کیا یہ دولت اکٹھی کر کے کرنی ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے نے سب کو خیر آباد کہہ دیا۔ اتفاق ایسا ہوا مجلس لگی ہے، بادشاہ کا محل سجا ہوا ہے، بیٹا سامنے آ گیا۔ جب بیٹا سامنے آیا تو سلطان کو جلال آ گیا۔ جلال میں آیا کہ کہنے لگا، اے بیٹے سن، تو نے مجھے بادشاہوں کی صف میں بدنام کر دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا میں نے تجھے بادشاہوں کی صف میں بدنام کیا؟ ہاں، دیکھ سارے بادشاہ تانے دیتے ہیں، یہ فقیر بنا پھرتا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر آپ کی بادشاہی ہے، حکومت ہے؟ کہا میری حکومت ہے۔ یہ درخت پہ پرندہ بیٹھا ہے، اسے کہیے اڑ کر آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جائے، اسے کہیے کہ آپ کے ہاتھ پہ آٹ کے بیٹھ جائے۔ بادشاہ نے کہا، ناداں، یہ پرندہ بھی کبھی کسی کی بات سنتا ہے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس وقت بیٹے نے پرندے کو اشارہ کیا، پرندہ اڑتا ہوا جو ہے بیٹے کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا اب بتا، میں نے بادشاہوں کی صف میں تجھے ذلیل کیا یا تو نے اولیاء کی صف میں مجھے ذلیل کر دیا؟ اب بتا کہ کس نے کس کو ذلیل کیا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، دن دولت کاروبار کماؤ گے تو بہت بڑے تاجر بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے، لیکن تمہاری حکومت صرف لوگوں کے سروں پہ ہوگی۔ اگر دیندار بن جاؤ گے تو سروں پہ نہیں دلوں پہ حکومت ہوا کرتی ہے، دلوں پہ حکومت ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم بن ادم جب آپ نے سب کچھ چھوڑا نا تو دریا دلجلہ کے کنارے تھے، آپ کا وزیر ایک قریب سے گزرا، وہ کہنے لگا، یہ گدڑی پہن کے بیٹھے ہو، پھٹا پرانا لباس، یہاں پہ مٹی پہ بیٹھے ہو، یہ زندگی اچھی تھی یا وہ زندگی اچھی تھی؟ آپ گدڑی سی رہے تھے، سوئی کو اٹھایا دریا کے اندر پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو فرمایا، او مچھلیوں میری سوئی مجھے دے دو، مچھلیوں سوئی مجھے دے دو۔ سینکڑوں مچھلیاں، کسی کے منہ کے اندر سونے کی سوئی ہے، کسی کے اندر چاندی کی ہے، کسی کے اندر پتل کی لے کے ابری۔ وہ فرمایا، نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، جو میری ہے وہی دے دو۔ ایک مچھلی پیچھے سے اوپر ابھرتی ہے، منہ میں آپ کی سوئی لا کے دیتی ہے۔ وہ فرمایا، وزیر سے مخاطب ہو کے کہا، ناداں اب تو بتا، وہ حکومت اچھی ہے یا یہ اچھی ہے؟ تم تو صرف لوگوں کے سروں پہ حکومت کرتے ہو، ہم لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج اہل علم کی قدر پہچان لو۔ حضرت کعب، آخری بات پیش کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت کعب روایت فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک گناہگار جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے، جب اسے لے جایا جا رہا ہوگا، اللہ پاک جبریل سے فرمائے گا، ادھر آ، مولا حاضر، وہ جا اس سے پوچھ کے آ، یہ کسی عالم دین سے محبت رکھتا تھا؟ عالم دین سے محبت رکھتا تھا؟ جبریل جائیں گے، پوچھ کے آئیں گے، مولا وہ فرماتا ہے میں تو کسی سے نہیں محبت رکھتا تھا۔ اچھا چل جا اس سے پوچھا، عالم دین کے محلے میں رہتا تھا؟ عالم دین کے محلے میں رہتا تھا، اس کا پڑوسی تھا؟ جبریل جائیں گے، یا اللہ وہ کہتا ہے نہیں۔ اچھا کبھی کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا ہے؟ یا اللہ وہ بھی موقع نصیب نہیں ہوا، زندگی ایسے ہی دنیاوی زندگی دنیا کے اندر گزار دی، یہ موقع نصیب نہیں ہوا۔ بالآخر چلتے چلتے اچھا کبھی کسی عالم دین کا وعظ سنا تھا، وہ بھی بات نہیں بنے گی۔ بالآخر اللہ فرمائے گا، جا اسے جا کر پوچھ لے، جو بندہ کسی عالم سے محبت کرتا تھا کیا یہ اس سے پیار کرتا تھا؟ کیا یہ اس سے محبت کرتا تھا؟ تو وہ بندہ آگے سے جبریل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں ہاں ایک بندہ ایسا ہے جو علماء کی مجلس میں بیٹھتا تھا، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبریل اس سے جا کہہ دے، ہم تجھے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تو جو پیار کرتے ہیں ان کی یہ شان ہے، تو جو خدمت کرتے ہوں گے ان کی شان اور ان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے